नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा ज़य्यिन क़ुलूबना बिल क़ुरआनिल अज़ीम आमीन सुम्मा आमीन। तमाम सामाईन को मेरी तरफ से और मेरे चैनल नूरे कुरान की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस उम्मीद पर कि आप सब बाखैरियत होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबका हामी और नासिर है और हमेशा रहने वाला वो वाहिदो ला शरीक है। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रही हूँ, इस पर एक वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला वाहिदो ला शरीक हैं और मोमिनों का शेवा ये है कि वो अल्लाह का जिक्र सुबह शाम करते हैं। उनकी ज़ुबानें और उनका दिल अल्लाह की याद से कभी गाफिल नहीं होता। इस टॉपिक पर बात करने से पहले कुछ छोटी सी एक बात मैं अपने बचपन की शेयर करना चाहूँगी। उम्मीद है कि वो ख़वातीन या मर्द जो मेरे एज फेलोज़ होंगे वो इस चीज़ को ज़रूर समझेंगे और इस पर वो उनका दिल भी गवाही देगा कि जब हम लोग छोटे छोटे होते थे तो हम लोग तब रिवाज होता था छतों पे सोने का। लोग छतों पे सोते थे अपने घरों की, और सुबह फजर के वक्त तमाम घरों में लोग उठकर अल्लाह तबारक व तआला की याद में मशगूल हो जाते थे। कभी छत पे मंडेर के पास चलते हुए दीवार से झांक कर देखने का मौका मिला हो तो अक्सर हम लोग घरों में देखते थे कि लोग कुछ लोग नमाज पढ़ रहे होते थे, कुछ कुरान पाक खोल कर बैठे होते थे, कुछ लोग तस्बीहात कर रहे होते थे। यानी हर तरफ एक खूबसूरत समा बंधा होता था अल्लाह की याद का। जबकि आज के दौर में जब हम देखते हैं कि हर घर में सुबह के वक्त, अक्सर घरों में सुबह के वक्त जो है वो लोग सो रहे होते हैं, जबकि वो वक्त जो है इतना खूबसूरत वक्त होता है कि अल्लाह तबारक व तआला की हम्द हर चीज़ बयान कर रही होती है। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फरिश्ते उतरते हैं और इंसानों के लिए नेमतें लेकर आते हैं, बरकतें लेकर आते हैं, सेहत याबी की दुआ लेकर आते हैं अल्लाह ताला की तरफ से, और रिज्क लेकर आते हैं। जब इंसान अपने ख्वाबगाहों में सोए हुए होते हैं तो वो फरिश्ते उनके नामों के जो भी तोहफे अल्लाह ताला की तरफ से आते हैं वो वापस ले जाते हैं और इंसान खैर और बरकत से महरूम हो जाता है। हमारी ज़िंदगियों में आज हम देखें तो इतनी तकालीफ हैं, नफ्सा नफसी है, दिल अफसुर्दा है, परेशान है, मुहब्बतें कायम नहीं रही हैं, और जैसे कि ज़िंदगियों में खामोशी का आलम छाया हुआ है, मेल जोल भी बहुत कम हो गए हैं और दिलों में वुसअत नहीं रही। हम एक दूसरे की खैर खबर लेते हुए भी कतराते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हमारे दिलों में वो चाहतें, वो मोहब्बतों की कमी, हमारे अंदर एहसास की कमी, हमारे अकीदे की कमी को ज़ाहिर करते हैं, हमारे ईमान की कमी को ज़ाहिर करते हैं। तो खुश अखलाकी भी जो है ना वो अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई नेमतों में से एक सिफ्त है जो हर एक मोमिन बंदे के अंदर जो है ना वो आती है, और ये ईमान, ये एक ऐसी कली है जो ईमान की पुख्तगी से परवान चढ़ती है। तो आज सूरत ताहा और सूरतुल अंबिया में से कुछ आयात जो है ना मैं आपके सामने तलावत करूंगी और उसका तर्जमा बयान करूंगी। लेकिन इससे पहले कि मैं ये दोनों सूरतों की आयात आपके सामने इस पॉइंट ऑफ व्यू से बयान करूं कि इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने एक तो अपने वाहिद और लाशरीक होने की दलील बयान की है, बल्कि इसके साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों का भी जिक्र किया है जो अल्लाह के मोमिन बंदे हैं और उनका शेवा क्या होता है, और अल्लाह के आयात को जुटलाने वाले बंदे उनका शेवा क्या होता है, और वो उनकी जज़ा और सज़ा जो है ना वो अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों सूरतों में भी बयान फरमाई है। तो इसके साथ साथ में एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ जो है ना अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुझे अल्लाह ताला मैं शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने कंपैरेटिव स्टडी के लिए जो है ना मुझे ये शऊर बख्शा है कि जब मैं ये आयात पढ़ रही थी तो मैंने गौर किया कि इन आयात का जो एक निचोड़ है वो सूरतुल फातिहा में भी जो है ना वो आगाज़ वहीं से हुआ है। तो यानी सूरतुल फातिहा जो है, जो कुरान पाक की सबसे पहली सूरत है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला की शान अज़ीम के साथ साथ ये तमाम पॉइंट्स भी पाए जाते हैं कि ये एक ऐसी सूरत है जो कि सूरतुल शिफा भी है, और एक ऐसी सूरत है जो मोमिनों को सिराते मुस्तकीम पर चलने के तौर तरीके और सिराते मुस्तकीम क्या है उसके बारे में भी बताती है। और वो लोग जो अपने नफ्सों पे जुल्म करते हैं अल्लाह की याद से गाफिल होकर, उनसे भी हमें, उन जैसा बनने से भी अल्लाह ताला, ना बनने से भी अल्लाह ताला की तरफ हमारा तवज्जो जो है ना वो करवाती है ये सूरतुल फातिहा। तो सूरतुल फातिहा का आगाज़ जब हम करते हैं, ये कुरान पाक की सबसे पहली सूरत है जो इस बात की दलील है कि अल्लाह तबारक व तआला की याद ही दिलों का सुकून का बाइस है। यानी अक्सर लोग आज के दौर में हम देखते हैं कि नफ्सा नफसी में चल रही है, फैली हुई है, लोग परेशान हाल हैं, लग्जीरियस ज़िंदगियां होने के बावजूद
مال و دولت ہونے کے باوجود، دنیا کی ہر آسائش موجود ہونے کے باوجود، جس سے بھی بات کی میں نے، اکثر لوگوں کے تاثرات مجھے ایسے ہی ملے کہ جیسے کہ شیطان نے ان کو چو لیا ہو، ان کے دل، ان کے دماغ بوکھلاہٹ کا شکار نظر آئے۔ یعنی یہ کہتے ہوئے مجھے وہ ہمیشہ ہی اکثر لوگ سنائی دیے کہ پتہ نہیں زندگی میں ہر چیز موجود ہے لیکن اس کے باوجود دل بے چین ہے، بے قرار ہے اور ٹینشنز ہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ بے قراری، بے چینی کیوں ہے، ہم کہیں بھی چلے جائیں ہمارا دل پرسکون کیوں نہیں ہوتا، وہ لذت ہمارے دل کو محسوس کیوں نہیں ہوتی جو ہم محسوس کرنا چاہتے ہیں۔ تو اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے دل میں یہ خیال آتا ہے، اور اکثر لوگوں کو میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میرے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو ذکر جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہے، اور جس کے مختلف طریقے ہیں۔ وہ کیا طریقے ہیں؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک کی آیات سورۃ الطٰہٰ اور سورۃ الانبیاء میں جگہ جگہ بیان فرمائے ہیں۔ آج اسی بات کو لے کر میں آگے چلوں گی، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کوشش کروں گی کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو روشن کرنے والی جو یہ آیات ہیں، یہ ہم سب کے دلوں کو ایسے پر نور اور روشن کر دیں کہ پھر ہمارے دل جو ہے نا وہ دنیا کی لذتوں میں نہ پھنسیں۔ تو آغاز کرتی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ۔ الحمد للہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ ہی کو لائق ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ الرحمن الرحیم، جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہیں روز جزا کے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور خاص آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ جو 3 آیات ہیں سورۃ الفاتحہ کی، اس کے اوپر اگر ہم غور کریں تو یہ تینوں آیات جو ہیں بہت خوبصورت دلیلیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی واحد و لا شریک ہونے کے بارے میں۔ ہم ان آیات کو ڈیلی پڑھتے ہیں 5 وقت نمازوں کے ساتھ، پہلی سورت ہی سورۃ فاتحہ ہے اور ہم اس کو ڈیلی پڑھتے ہیں، لیکن شاید ہم غور نہیں کرتے۔ خصوصاً اس بات پر پہلے بھی میں بات کر چکی ہوں اس آیت کے مطابق کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ خاص ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو کیا ہم واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، یا پھر دنیا کے لوگوں کے پیچھے فوراً بھاگ پڑتے ہیں جب کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے؟ تو کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مانگنا چاہیے، کیونکہ ہر تکلیف، ہر سزا، ہر جزا اللہ تبارک و تعالیٰ سے منسلک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، وہ کبھی کسی انسان کو سزا نہیں دیتے۔ یہ سزا کس وجہ سے ہے؟ یہ ہم نے اپنے ہی نفسوں پر خود ظلم کیا ہوا ہے، اور ہمارے خود اپنے غلط عملوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الطٰہٰ کی آیت نمبر 98 میں بیان فرمایا ہے۔ انما الہکم الذی لا الہ الا ہوا، یاد رکھو تمہارا خدا وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ وسیع کل شیء علما، اور اس کا علم ہر شے پر چھایا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی خوبصورتی سے اپنے واحد اللہ شریک ہونے کا اقرار کرتے ہیں، اور ہمیں اس بارے میں اللہ تعالیٰ کے اس آیت کے مطابق خوب فوکس کرنا چاہیے اس بات پر۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ الانبیاء میں، ام اتخذوا آلہۃ من الارض ھم ینشرون، انہوں نے زمین سے جو خدا بنا رکھے ہیں کیا وہ زندہ کر دیتے ہیں؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور بھی خدا ہوتا تو یہ دونوں درہم بھرہم ہو چکے ہوتے۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، تو جیسی باتیں یہ لوگ بناتے ہیں عرش کا پروردگار اللہ ان سے کہیں بلند و بالا ہے۔ یہ آیت نمبر سورۃ الانبیاء کی 21 اور 22 اور اس کا ترجمہ ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 24 میں فرماتے ہیں، ام اتخذوا من دونہ آلہۃ، ان لوگوں نے تو اسے چھوڑ کر بہت سے خدا بنا رکھے ہیں۔ قل کہہ دیجیے ہاتوا برہانکم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے، ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، تم اپنی دلیل لے آؤ، یہ تو ان کا ذکر ہے جو میرے ساتھ ہیں اور ان کا جو مجھ سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ بل اکثرہم لا
सूरत अल-अंबिया आयत नंबर 25 में अल्लाह तबारक व तआला अपने वहदा ला शरीक होने के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हमें क्या पैगाम दे रहे हैं। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदूनी। और हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो भी रसूल भेजते हैं इनकी तरफ ये वही करते रहे कि मेरे सिवा कोई भी खुदा नहीं है, सो मेरी ही बंदगी में रहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये आयत नंबर 4 है सूरतुल फातिहा की। अब इसमें देखें कि सिरातुल मुस्तकीम क्या है और उस पर चलने वाले लोग किस तरह से, कौन लोग हैं और वो क्या अमल इख्तियार करते हैं जिससे वो इनाम याफ्ता लोगों में शामिल हो जाते हैं। सिरातुल मुस्तकीम क्या है? कि सिरातुल मुस्तकीम एक ऐसा रास्ता है जो कि अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र करने वालों का रास्ता है, बिल्कुल सीधा, दुनियावी लज्जतों से पाक और शैतानी हथकंडों से महफूज रास्ता। एक ऐसा रास्ता जिसमें ना कोई टेढ़ है और ना ही कोई कजी है। सिरातुल मुस्तकीम पर चलने वाले जो लोग हैं अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इनाम याफ्ता लोगों में शुमार किया है। इनाम याफ्ता लोगों में शामिल होने के लिए सूरतुल फातिहा में अल्लाह तबारक व तआला ने खुद ही हमें बता दिया कि हमने क्या दुआ मांगनी है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, दिखा दीजिए या बतला दीजिए हमको सीधा रास्ता। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर आपने इनाम फरमाया है। अब इनाम वाला रास्ता क्या है? कि एक ऐसा रास्ता जो बिल्कुल हमें एक बंदे को अल्लाह से जोड़ देता है। उसमें इर्द गिर्द की जो पगडंडियाँ या कोई ऐसा अमल जो हमें अक़ीदा तौहीद और दीन इस्लाम से ही दूर ले जाए, उनसे ये महफूज रास्ता है। तो इस महफूज रास्ते पर चलने का तरीका क्या बताया है अल्लाह तबारक व तआला ने। सूरतुल ताहा में आयत नंबर 132 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों को नमाज पढ़ते रहने का हुक्म फरमाइए और इस पर डट कर रहिए। जो लोग सिराते मुस्तकीम पर चलने वाले लोग हैं उनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला सूरत ताहा की आयत नंबर 75 और 76 में फरमाते हैं, वमन यअतिही मुमिनन क़द अमलस सालिहाति फउलाइका लहुमुद दरजातुल उला। तर्जुमा, और जो कोई इसकी बारगाह में मोमिन बनकर हाजिर होगा जिसने नेक अमल किए होंगे, इन्हीं के लिए बुलंद दर्जे होंगे। जन्नतु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा, वो अबदी बाग जिनमें नहरें चलती होंगी इनमें हमेशा रहा करेंगे। वज़ालिका जज़ाउ मन तज़क्का, और जिसका मन पाक हुआ ये इसकी जज़ा है। सुभान अल्लाह। इसके बाद सूरतुल फातिहा की जो लास्ट आयत है जिसमें इनाम याफ्ता लोगों के साथ साथ उन लोगों का जिक्र है जिन पर अल्लाह तबारक व तआला का गज़ब हुआ और जो अल्लाह के दीन से गुमराह हुए। अल्लाह ना करे कि अल्लाह तबारक व तआला किसी भी मुसलमान मर्द औरत को ऐसे लोगों में शामिल फरमाए और ऐसे लोगों से के रास्तों से और ऐसे लोगों जैसा बनने से अल्लाह तबारक व तआला से कि या अल्लाह हमें ऐसे लोगों जैसा, गुमराह लोगों जैसा और जिन पर तेरा गज़ब हुआ उनमें शामिल ना करना। इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत ताहा और सूरतुल अंबिया में बहुत खूबसूरत ऐसे लोगों का बहुत खूबसूरती से जिक्र किया है और उनके ऊपर होने वाले सज़ा का भी जिक्र किया है। तो सूरतुल फातिहा में है कि सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, के रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया, गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलज़्ज़ालीन, ना कि रास्ता उन लोगों का जिन पर तेरा गज़ब हुआ और ना इन लोगों का जो गुमराह हो गए। तो गुमराह लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ऐसे लोगों में शामिल ना करें। और ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत ताहा की 100, 102 और 101 में जो बयान फरमाया है वो ये है कि सूरत ताहा आयत नंबर 100, मन आराज़ा अन्हु फ़इन्नहु यहमिलु यौमल क़ियामति विज़रा। तर्जुमा, तो जो कोई इससे मुंह फेरेगा वो क़यामत के दिन ऐसा बोझ उठाएगा, खालिदीना फ़ीही, कि हमेशा इसी में रहेगा, यानी इसी बोझ के साथ रहेगा। वसाअ लहुम यौमल क़ियामति हिमला, और क़यामत के दिन इनके लिए वो बोझ कितना बुरा है।
آیت نمبر 101۔ آیت نمبر 102 میں ایسے لوگ جو اعراض کرنے والے، منہ پھیرنے والے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والے لوگ ہیں، وہ کس حال میں اٹھائے جائیں گے؟ یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا۔ ترجمہ: جب سور میں پھونکا جائے گا اور ہم گنہگاروں کو اس روز اس طرح اکٹھا کریں گے کہ ان کی آنکھیں نیلی ہو رہی ہوں گی۔ اسی طرح سورۃ طٰہٰ کی آیات نمبر 104، 124، 125، 126 اور 127 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعراض کرنے والے، منہ پھیرنے والے اللہ کی آیات کے ساتھ ان کا ذکر اس طرح فرمایا ہے: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ ترجمہ: اور جس نے میری یاد سے منہ موڑا تو اس کی زندگی تنگ اور تلخ ہو جائے گی اور ہم اسے قیامت کے روز اندھا اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ ترجمہ: کہے گا اے میرے پروردگار، تو نے مجھے نابینا کیوں اٹھایا ہے؟ میں تو بینا تھا۔ قَالَ كَذَلِكَ آتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ۔ فرمائے گا بات یوں ہی ہے، لیکن تیرے پاس میری آیات پہنچی تو انہیں بھول گیا، اسی طرح آج تجھے بھلا دیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ۔ اور جو کوئی زیادتی کرے گا اور اپنے پروردگار کی آیات پر ایمان نہیں رکھے گا تو ہم اسی طرح اسے صلہ دیں گے، اور آخرت کا عذاب بہت سخت ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتوں کا یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کی یاد سے غافل ہیں، ایسے مجرمین کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت اٹھائے گا اور اللہ کے سامنے وہ پیش ہوں گے تو ان کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی۔ نیلی آنکھوں سے مراد یہ ہے کہ ان کی آنکھیں جو ہیں خوفناک ان کا رنگ ہوگا اور خوف سے بھری ہوئی ہوں گی۔ دنیاوی زندگی کا اگر ہم ذکر کریں کہ جیسے کہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں ہے کہ ان کی زندگی جو ہے نا وہ تنگ اور تلخ ہوگی، یعنی دنیا کی ہر لذت، ہر چیز موجود ہونے کے باوجود، ہر طرح کی آسائش موجود ہونے کے باوجود وہ پریشان حال ہوں گے، ان کے دل سکون سے خالی ہوں گے اور ان کی زندگیاں برکتوں سے خالی ہوں گی، اور جب روز قیامت وہ اٹھائے جائیں گے تو وہ اندھے ہوں گے۔ تو پھر ایک مکالمہ ہے، ایک بات چیت ہے جو اس بندے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے فرمائے گا کہ یا اللہ، میں دنیا میں تو ہر چیز دیکھ سکتا تھا، میری آنکھیں تھیں، لیکن اب میں نابینا کیوں ہوں، میں دیکھ کیوں نہیں پا رہا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ تم نے دنیا میں میری آیات کو جھٹلایا، مجھے بھول گیا، تو آج میں تجھے بلا دوں گا۔ کتنی بڑی سزا اور دکھ کا مقام ہے کہ دنیا کی لذتوں میں کھو کر ہم اللہ ہی کو بھول جاتے ہیں، جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اس مقصد کو ہی بھول جاتے ہیں۔ تو کیا فائدہ ایسی دولت کا، کیا فائدہ ایسی رنگینیوں کا، کیا فائدہ ایسے پاور کا کہ جس میں انسان جو ہے وہ سب کچھ پانے کے باوجود خالی جھولی اور خالی ہاتھ رہ جائے۔ جب اس دنیا سے جائے تو لوگ اس کو لان تان کرتے ہوئے بھیجیں، اور جب اللہ کے سامنے پیش ہو تب بھی وہ خالی ہاتھ ہو اور اندھا اٹھایا جائے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ آیات کو صرف سننا نہیں ہے، اس کو پریکٹیکل امپلیمنٹ بھی کرنا ہے۔ پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں ان چیزوں کو شامل کریں کہ ذکر اللہ جو ہے وہی ہر چیز کا حل، ہر مسئلے کا حل ہے۔ زندگیوں میں جتنی ٹینشنیں آتی ہیں، معاملات چلتے ہیں، لین دین میں کمی ہو گئی، چوری ہو گئی، بیٹے کی شادی نہیں ہو رہی ہے، زندگی کے بڑے مسائل ہیں، تنگ دستی ہے، خوف ہے، لوگوں کی شر کا خوف ہے، شیاطین کا خوف ہے، بیماریوں کا خوف ہے۔ ان تمام چیزوں سے بچنے کا حل صرف یاد خدا ہے، ذکر خدا ہے، اور اس کا طریقہ کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار فرمایا ہے کہ اپنے دن اور راتوں کو، اپنی جو ہے نا وہ رات کے پچھلے پہروں کو اللہ کی یاد سے تازہ کرو، اللہ کی یاد سے ان کو منور کر لو اپنے دن اور رات کو، جیسے کہتے ہیں نا کہ کیش کروا لینا، کہ اپنے دن رات کو کیش کروا لیں۔ جو وقت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں گزارتے ہیں وہ وقت جو ہے نا ہمارا آگے کے لیے جمع ہوتا جائے گا، اور جو وقت جو ہے ہم دنیا کے کاموں میں لگائیں گے وہ وقت ظاہری بات ہے کہ وہ ہمارا ضائع ہو گیا۔ اسی دن رات کی تسبیحات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 130 میں فرماتے ہیں: وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ۔ ترجمہ:
تو جو کچھ وہ کہتے ہیں اس پر صبر فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کی تلقین کر رہے ہیں. اور سورج نکلنے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح فرمایا کیجئے. پھر رات کے پہلے پہروں میں بھی اور دن ڈھلے بھی تسبیح فرمائیے تاکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ راضی ہو جائیں. تو اس صورت کے مطابق اس آیت کے مطابق اللہ تبارک و تعالی ہمیں صبح شام یعنی صبح سے مراد فجر کی نماز اور اطراف النخاری سے مراد ظہر کی نماز اور جو ہے قبلہ غروبیہا عصر کی نماز اور پھر آناء اللیلی یعنی مغرب اور عشاء کی نماز اور تہجد کی نمازوں کے بارے میں کہتے ہیں. فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ اگر ہم نفلی عبادات بھی کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں خاص انعامات والے وہ لوگ ہوں گے جو مطلب تہجد کی نماز پڑھتے ہیں یا پھر ایسے نوافل کا اہتمام کرتے ہیں جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو سکے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بے حد پسند ہے. تو ایک بات جو ہے وہ میں کہنا چاہتی ہوں ایک پیغام کی صورت میں. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے اور ایک انسان ہونے کے ناطے میری طرف سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز اللہ کے ساتھ جڑ جائیں. نماز کا اپنے گھروں میں ضرور عمل کروائیں. نماز پڑھنے کے بارے میں بچوں کو بتائیں, اپنے ارد گرد بتائیں, خود نماز پڑھیں. جو نماز پڑھ کے دل کو سکون اور قرار آتا ہے وہ دنیا کی کسی بھی عمل سے وہ سکون اور ہلکا پھلکا پن انسان کبھی محسوس نہیں کر سکتا. تسبیحات کیجئے. یہ عمل باقیات ہیں یعنی یہ ایسے عوامل ہیں جن کا ثواب تو ہے ہی لیکن اس میں خیر اور برکت بھی اللہ تعالیٰ نے پنہا رکھی ہے. اور اس چیز کے بارے میں کہ جو لوگ اللہ کو بھول گئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جو سزا ہے وہ بہت ہی بڑی سزا ہے, بہت بڑی سزا ہے. دنیا میں تو جو وہ خسارہ پا رہا ہے کہ سکون قلب میسر نہیں ہے, برکت نہیں ہے اور اس کے علاوہ صحت نہیں ہے, ہر طرح کی پریشانی لاحق ہے, وہ تو جو دنیاوی معاملات ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں. لیکن آخرت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 29 میں فرماتے ہیں وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. ترجمہ, اور ان میں سے جو کوئی کہے کہ میں اس کے سوا خدا ہوں تو ہم اسے جہنم کی سزا دیتے ہیں, ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کہ جو کوئی اللہ کی آیات سے ایک تو وہ انکار کر رہا ہے, اللہ کے ذکر سے غافل ہے, دوسرا اس نے اللہ کے ساتھ شریک بھی ٹھہرایا ہے, تو ایسے لوگوں کا انجام سخت ترین ہے. اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ خدائی دعویٰ کرنے والے ہیں نعوذ باللہ من ذالک, کہ جو کوئی پیر فقیر ایسا ہے یا جو کوئی ایسی شخصیت ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں ہی تمہارے مسئلوں کو حل کرنے والا ہوں, میں ہی ایسے کروں گا, نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ وہ اپنے آپ کو خدا بنوانے کی کوشش میں ہے یا خدا کہلواتا ہے, تو ایسے ظالموں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی سزا جہنم ہے اور وہ سدا رہیں گے اس جہنموں میں. تو پلیز اس بات پر فوکس کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے, وہ واحد اور لا شریک ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم پریکٹیکلی امپلیمنٹ اس چیز کو کریں گے کہ اللہ کی قرآن کو کھولیں گے, اللہ کی آیات قرآن میں دی گئی تمام آیات پر فوکس کریں گے, غور و خوض کریں گے, آپ یقین مانیے قرآن پڑھنے کی لذت ہی بہت ہے, اور جب سمجھ کے پڑھا جائے تو اس کی لذت تو بے بہا ہے. دل نہیں چاہتا کہ انسان ایک بھی لمحہ قرآن پاک کو پڑھے بغیر زندگی گزارے. دل بے چین اور بے قرار رہتا ہے کہ جب تک آپ قرآن کو نہ کھولیں اور اس کو نہ پڑھیں. تو جب پڑھ کے سمجھ کے اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹ اپنی پریکٹیکل لائف میں کرتے ہیں اور اپنے ارد گرد ماحول کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے مطابق چلاتے ہیں, تو آپ یقین مانیے کہ وہ زندگی بھی جنت ہے اور آخرت میں تو جنتوں کا وعدہ ہے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. تو آپ پلیز اس چیز کے اوپر فوکس کیجیے گا. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ویڈیو کو پلیز لائک کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا, اور ہو سکے تو کائنڈلی اس ویڈیو کو شیئر کیجیے اپنے ارد گرد تاکہ لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا ہو اور وہ دین کی طرف متوجہ ہوں اور اپنے عملوں کو درست کریں. بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.